السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے آسمانی دسترخوان کے بارے میں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے جانے والے آخری رسول تھے، جن کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول خاتم الانبیاء حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ بنی اسرائیل کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا حکم دیا اور گناہوں کو ترک کرنے کی تلقین فرمائی تو بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے۔ وہ آپ علیہ السلام کے معجزات کو جادو کہنے لگے اور آپ علیہ السلام کی جان کے دشمن ہو گئے۔ بنی اسرائیل میں سے چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کیا اور آپ علیہ السلام کا ہر ممکن ساتھ دیا۔ یہ کچھ افراد تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی یا حواری کہلاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے مخالفین کی طرف سے کفر اور انکار پر اصرار اور قتل کا ارادہ محسوس کیا تو فرمایا، کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری مددگار یا میرا مددگار بنے؟ تو اس پر حواریوں نے جواب دیا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے یہ عرض کی کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے پاس ایک دسترخوان اتار دے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کی نشانیاں طلب کرنے سے اگر تم لوگ مومن ہو تو خدا سے ڈرو۔ یہ سن کر حواریوں نے کہا کہ ہم نشانی طلب کرنے کے لیے یہ سوال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم خوب پیٹ بھر کر کھائیں اور ہم کو اچھی طرح آپ کی صداقت کا علم ہو جائے، تاکہ ہمارے دلوں کو قرار آ جائے اور ہم اس بات کے گواہ بن جائیں، تاکہ بنی اسرائیل کو ہماری شہادت سے یقین اور اطمینان حاصل ہو جائے اور مومنین کا یقین اور بڑھ جائے اور کفار ایمان لے آئیں۔ حواریوں کی اس درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں اس طرح دعا کی جس کا ذکر سورہ مائدہ کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دسترخوان تو اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل میں سے جو کفر کرے گا میں اس کو ایسا سخت عذاب دوں گا کہ جہاں میں اسے یاد رکھا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چند فرشتے ایک دسترخوان لے کر آسمان سے اترے جس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں، جبکہ ایک روایت میں ہے کہ فرشتے دسترخوان میں روٹی اور گوشت لے کر آسمان سے زمین پر نازل ہوئے، اور بعض میں یہ آیا ہے کہ ایک تلی ہوئی ایک بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹا نہیں تھا، اور اس کے ارد گرد قسم قسم کی سبزیاں تھیں اور 5 روٹیاں تھیں۔ دسترخوان کے ان سامانوں کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری نے کہا کہ جو کہ تمام حواریوں کا سردار تھا، اے روح اللہ، یہ دسترخوان دنیا کے کھانوں میں سے ہے یا آخرت کے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہ تو دنیا کے کھانوں میں سے ہے اور نہ آخرت کے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خوب
پیٹ بھر کر کھاؤ، اور خبردار اس میں سے کسی قسم کی خیانت نہ کرنا، اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر نہ رکھنا۔ مگر بنی اسرائیل نے اس میں خیانت بھی کر ڈالی اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر بھی رکھ لیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر عذاب آیا، اور یہ لوگ جب رات کو سوئے تو بالکل ٹھیک تھے، لیکن جب صبح اٹھے تو ان کے چہرے جو ہیں وہ خنزیر اور بندر کی شکل کے ہو چکے تھے، جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے موت کی دعا مانگی۔ اور ان کی لاش کے ساتھ کیا ہوا، آیا زمین نگل گئی یا آسمان، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، عمل کی بات۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی مخالفت اور نافرمانی کرنا کتنا خوفناک اور جرم عظیم ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے جب اپنے نبی کی مخالفت اور نافرمانی کرتے ہوئے آسمانی دسترخوان میں خیانت کی اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ لیا، تو عذاب الہی نے ان کو سور اور بندر بنا کر دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیا کہ ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ جو لوگ اللہ اور رسول کی امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، انہیں اس ہولناک عذاب سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور توبہ کر لینی چاہیے۔ فی